بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام مہدی اجل اللہ فرج شریف اور یمن۔ دوستو، یمن اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور ان کے آنے سے قبل دنیا میں بہت سے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ یمن کی سرزمین کا بھی آخری زمانے کے واقعات میں ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے مددگاروں کے حوالے سے یہاں کچھ احادیث اور روایات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام اور یمن کے حوالے سے ذکر کرتی ہیں۔ ہم شیعہ سنی دونوں روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام کے مددگار اور یمن۔ احادیث میں ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مددگار یمن اور مشرق کی طرف سے آئیں گے اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کا دوبارہ اقتدار میں آنا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا شامل ہوگا۔ یہ مددگار اصحاب یمن یا یمانی کہلائیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ بحوالہ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 8430، الفتن النعیم بن حماد۔ نمبر 2، یمانی کا خروج۔ ایک روایت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب یمانی نامی ایک شخصیت کا خروج ہوگا۔ یمانی ایک نیک اور صالح شخص ہوگا جو یمن سے آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا۔ اس کی رہنمائی اور قیادت کو احادیث میں مستند اور حق پر مبنی کہا گیا ہے۔ حوالہ الفتن النعیم بن حماد، حدیث نمبر 1439۔ نمبر 3، امام مہدی علیہ السلام اور یمن کی طرف سے جنگ۔ بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ یمن اور مشرق سے لوگ نکلیں گے اور ظلم و فساد کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے اور ان کی مدد و نصرت کے لیے آئیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہوگا اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دنیا میں عدل کا نظام قائم کریں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2913، مسند احمد، حدیث نمبر 857۔ نمبر 4، امام مہدی علیہ السلام اور فتنوں کے خاتمے کا تعلق۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں فتنوں اور ظلم و ستم کے دور میں ہوگا۔ یمن میں ہونے والے حالات اور جنگیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے سمجھی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یمن اور شام میں فتنوں کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب آنے کی علامت ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الفتن، حدیث نمبر 7118، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2901۔ نمبر 5، یمن کی طرف سے ایمان اور نصرت۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمن کی طرف ہے اور حکمت بھی یمن کی طرف ہے۔ اس حدیث کو بھی بعض علماء امام مہدی علیہ السلام اور ان کے یمنی مددگاروں کے ساتھ جوڑتے ہیں جن کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کو نصرت حاصل ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4372، صحیح مسلم، حدیث نمبر 52۔ دوستو، شیعہ روایات اور فقہ میں یمانی کا ذکر ایک اہم شخصیت کے طور پر ملتا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کے مددگار ہوں گے اور ان کی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔ شیعہ عقائد کے مطابق یمانی ایک نیک اور مخلص شخص ہوگا جو یمن سے اٹھے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے مشن کی مدد کے لیے حق اور عدل کی طرف دعوت دے گا۔ ذیل میں شیعہ فقہ میں یمانی کے بارے میں چند اہم نکات بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 1، یمانی کی حیثیت اور شناخت۔ شیعہ روایات میں یمانی کو آخری زمانے کی ایک اہم شخصیت اور امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کی بڑی علامتوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔
یمانی کا تعلق یمن سے بتایا گیا ہے اور ان کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا۔ ان کی شخصیت کو ہدایت یافتہ اور حق پرست کہا گیا ہے۔ نمبر 2، یمانی کی دعوت اور امام مہدی علیہ السلام کی نصرت۔ شیعہ فقہ کے مطابق یمانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے پیروکاروں کو یکجا کرنے میں مدد کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق اہل بیت علیہم السلام نے کہا کہ یمانی کی دعوت کی مخالفت کرنا ممنوع ہے کیونکہ وہ حق اور ہدایت کی طرف بلائے گا اور اس کی قیادت کو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جاتا ہے۔ بحوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 232۔ نمبر 3، یمانی کا خروج اور سیدھا راستہ۔ روایات میں یمانی کی شخصیت کو سیدھے راستے پر قرار دیا گیا ہے اور اسے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں میں سے ایک اہم نشانی سمجھا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یمانی کے خروج کا وقت ایسا ہوگا جب دنیا فتنوں اور ظلم سے بھر جائے گی اور وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی راہ ہموار کرے گا۔ بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 233۔ نمبر 4، یمانی اور سفیانی کا خروج۔ دوستو، شیعہ روایات میں یمانی اور سفیانی دونوں کا ذکر آخری زمانے کی علامتوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ سفیانی کا خروج شام سے ہوگا اور وہ فتنہ و فساد پھیلائے گا، جبکہ یمانی حق اور انصاف کی طرف دعوت دے گا۔ یمانی کو ایک مثبت اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے مخلص مددگار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بحوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 233 234۔ نمبر 5، یمانی کی پیروی کا حکم۔ شیعہ روایات میں یمانی کی پیروی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، ایک روایت میں ہے کہ یمانی کی دعوت ہدایت یافتہ ہوگی اور اس کی مخالفت حرام ہے کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا اور ان کا راستہ ہموار کرے گا۔ بحوالہ الغیبہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ خلاصہ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یمن کے لوگوں کا کردار، فتنوں کے خلاف ان کی جد و جہد اور یمنی رہنماؤں کا خروج واضح طور پر احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مددگاروں میں یمنی باشندوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے جو حق پرست اور ایمان والے ہوں گے۔ ان روایات سے یمن اور امام مہدی اجر اللہ فرج شریف کا ایک گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے اور ان کے ظہور کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔